آج جب عصر کا وقت ہوا اور میں نماز کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو مانو مجھے بالکل سناٹا سا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کانوں میں کچھ ابھی ابھی سنی آواز گونج رہی تھی، مانو آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے منظر ہے جو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اور جب راستے میں بازار سے ہوتے ہوئے گزرا تو جیسے لگ رہا ہو کچھ کمی سی آ گئی ہے اور سبھی نے کچھ کھو لیا ہو۔ راستے پر لگے ٹھیلوں میں سامان کم تھے، فروٹس بیچنے والوں کی آواز میں وہ طاقت نہ تھی۔ اور جیسے میں وضو کرنے لگا تو لگا کہ پانی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ اور پھر جب نماز ہوئی تو مانو مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج اپنے آپ کو تنہا پا رہا ہوں، اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگا کہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو اس قدر کیوں آ رہے ہیں۔ مجھے کچھ بہت ہی عزیز چیز کے کھو جانے کا ڈر ستائے جا رہا تھا، پر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر جب نماز بعد امام نے کل صبح عید کی نماز کا وقت اعلان کیا تو اچانک ایسا لگا جیسے میرے اوپر کسی نے کوئی بھاری سامان رکھ دیا ہو، اور میں بالکل نراش ہو گیا۔ پھر سوچا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عید کا دن آنے پر تو بہت خوش ہونا چاہیے، پھر یہ مجھے کیوں بالکل نراش کر رہا ہے؟ اور یہی سوچتے ہوئے جب میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو میرا دل بالکل ڈوبنے لگا اور میں دعائیں کرنے لگا۔ تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی اور بات نہ تھی بلکہ رمضان کے اس آخری دن کے جانے کا غم ستائے جا رہا تھا مجھے۔ اور پھر میری نظروں کے سامنے وہ سارے منظر آنے لگے کہ کس طرح میں نے اس مہینے سارے نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھا۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب ہم سحری کرتے، وہ پورا دن برائیوں سے دور، جھوٹ بے ایمانی کیا ہے پتہ ہی نہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، دلوں میں کوئی بغض جلن کینہ نہیں، غریبوں کی دل کھول کر مدد کرنا، اپنے غصے پر قابو پانا، مسجدوں کے سارے صف بھر جانا، وہ افطاری کے وقت اپنے رب سے دعائیں مانگنا، وہ راتوں میں نماز کے لیے کھڑے ہونا، سارے طاق راتوں کی عبادتیں، وہ مسواک، وہ کھجور کی مٹھاس، ہر کسی کے چہرے پہ مانو نور برس رہا ہو، پورا کا پورا ماحول اللہ کی رحمت اور برکتوں میں ڈوبا ہوا۔ یہی وہ قیمتی چیزیں تھیں، بس پھر ایک لمبے وقت کے لیے مجھ سے دور ہونے جا رہی تھی۔ یہ رحمتوں والا مہینہ مجھ سے الوداع کہنے جا رہا تھا اور میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ پر کیوں ایسا میرے ساتھ اس سال ہو رہا تھا؟ اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے مولا مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جانے انجانے میں جب کہ مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے، پتہ نہیں میں نے کیا حاصل کیا۔ اے میرے رب، اے میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ مجھے توفیق دے مولا کہ میں اس رمضان میں جو محنت کی وہ پریکٹس پورے سال بھر کروں۔ مولا میں پتہ نہیں اگلا رمضان پا لوں، مجھے پتہ نہیں میں اگلے رمضان تک بچوں یا نہ بچوں۔ مولا اس آخری لمحات میں میری دعا کو قبول کر لے۔ اے رب الکائنات، مجھے نہیں پتا تو نے میری زندگی اس دنیا میں اور کتنی رکھی۔ اے اللہ، اے مولا پتہ نہیں میں اگلا رمضان پاؤں یا نہ پاؤں،
مجھے مغفرت کر دے، مجھے مغفرت کر دے، بخش دے میرے مولا، بخش دے۔ اس دعا کے بعد میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا اور میں افطاری کے لیے گھر کی اور روانہ ہوا۔ اور پھر میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کیا یہ احساس میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ دوستو، اللہ کرے یہ احساس ہم سبھی کے دلوں میں آئے، جس کے لیے ہمارا یہ مہینہ واقعی میں قرآن اور سنت کے مطابق بتانی ہوگی۔ اگر ہم نے پوری کوشش کی تو ضرور ہمیں اس مہینے کے جانے کا غم ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ مہینہ ختم ہو، آپ ابھی سے تیاری کر لیں۔ ایک ہفتے، ایک ایک دن، ہر ایک لمحات گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہم یہ سوچ کر رہ جائیں گے کہ اب کروں گا، تب کروں گا، پر کسے پتا کہ اسے کتنے روزے ملتے ہیں، اور اگر پورے مل بھی جائے تو کیا اگلے سال کا رمضان ملتا ہے یا نہیں۔